نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جو شخص شدید بیمار ہو جاتا ہے اور قریب المرگ پہنچ جاتا ہے، اس پر چند چیزیں ہیں جو واجب ہیں کہ وہ ان کا بہت زیادہ خیال رکھے اور ان چیزوں کو، ان واجبات کو ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کی قضاء پر راضی رہے اور اس کی تقدیر پر صبر کرے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، عجبا لامر المومن فإن امرہ لہ کلہ لہ خیر ان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ سراء شکر وان اصابتہ ضراء صبر فکان خیر لہ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور وہ اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو غمی ملے تو اس پر نقصان پہنچے تو اس پر صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس بنا پر میں نے کہا ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان بھی رکھے اور اللہ کی قضاء پر راضی رہے اور اس کی تقدیر پر صبر کرے۔ دوسری چیز اس پر لازم ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے، نہ تو بالکل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے اور نہ ہی اس 100% پر امید ہو کہ میں تو بخشایا ہوں، بلکہ اس کو اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہو، خوف بھی ہو اس کے دل میں کہ اللہ کہیں میرے گناہوں پر میری پکڑ ہی نہ کر لے، کہیں مجھے سزا ہی نہ مل جائے میرے گناہوں کی، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو کہ میں چونکہ توحید والا ہوں، عقیدہ ٹھیک ہے، نمازی ہوں، انشاءاللہ الرحمن جو بندہ اس حالت میں فوت ہوتا ہے، جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اس سے بچا لیتا ہے، اور جس چیز کی امید رکھتا ہے پروردگار اس کو وہ دے دیتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ تیسری چیز جو اس شخص پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ تکلیف جتنی بھی سنگین ہو جائے، شدید ہو جائے، یہ بالکل موت کی تمنا نہ کرے، کیونکہ تکلیف پہنچنے کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف کی شدت میں اگر کہتے ہیں یا اللہ اس زندگی سے تو موت ہی اچھی ہے، موت دے دے، یہ حرام ہے ایسا کرنا۔ لا یتمنین احدکم لضر الموت لضر اصابہ، اگر وہ نیک ہوگا تو عین ممکن ہے اللہ اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دے، اور اگر وہ بد ہے تو عین ممکن ہے اللہ اس کو بدیوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے، اس لیے موت بالکل بھی نہیں مانگنی، بیماری جتنی بھی شدید ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر لوگوں کے اس پر حقوق ہیں تو اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے اتنی جلدی وہ حقوق ادا کر دینے چاہیے۔ جس پر زیادتی کی ہے اسے معافی مانگ لے، جس کا حق تلف کیا ہے اس کا حق فوری طور پر ادا کر دے یا اسے معاف کروا لے۔ اگر فوری طور پر اس کے پاس معاف کروانے کے یا حق ادا کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنے ورثاء کو وصیت کر جائے کہ بھئی میرے مرنے کے بعد یہ حقوق ہیں، یہ جتنی جلدی ہو سکے میرے ترکے میں سے سب سے پہلے یہ ادا کر دینا۔ اور اس کے بعد جو قریب المرگ شخص پر واجب ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے ان ورثاء، ان رشتہ داروں کو جو اس کے رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، ان کے لیے وصیت کر جائے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ کہ وہ ان کو دے دیا جائے، کیونکہ یہ وصیت اللہ رب العالمین نے فرض کی ہوئی ہے اپنے بندوں پر، تو ان کو دینا چاہیے کچھ نہ کچھ، یہ وصیت کر جائے، اور اس کے لیے یہ فائدے والی بات ہے۔ اور ایک چیز وصیت کے حوالے سے یہ ذہن میں رہے کہ اس وقت میں 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی، وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، اور اس وقت ان رشتہ داروں کو بھی وصیت نہیں کر سکتا جو رشتہ دار وارث بننے والے ہیں، جن کا حصہ وراثت کے اندر موجود ہے، ان میں سے بھی کسی کو کوئی وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر 1/3 سے زیادہ کی وصیت کر جائے گا یا وہ اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو وصیت کر جائے گا جو اس کا وارث بھی ہے، یا کسی وارث کو نقصان کی وصیت کر جائے گا، تو اس وقت اس کی وصیت پر عمل نہیں ہوگا، اس کی وصیت کو کنڈم کر دیا جائے گا، رد کر دیا جائے گا۔ وہ اس کی وصیت پچھلوں کے لیے پچھلوں پر لازم نہیں ہے کہ اس کی وصیت پر عمل پیرا ہوں۔ تو ایک چیز یہ اس پر واجب ہے کہ وہ جو ہے نا اپنے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ کا ورد زیادہ کرتا رہے، تاکہ جب اس کا سانس نکلے تو اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو۔